مسلمان کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں امانت کا ذکر کیا ہے، اور یہ امانت کیسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم کتنا امانت داری سے کام کرتے ہیں، کتنے امین ہیں ہم اپنے کام میں، ہم اپنے معاملات میں کتنی امانت داری کا خیال رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ہم کوئی چیز بیچتے ہیں فروخت کرتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جو منافقوں کی نشانیاں اور علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی کیا علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں ہیں۔ اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اور اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، لیکن اس کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی میں مکینک کا کام کرتا تھا اور کرتا ہوں، اور میں ہم لوگوں کا کام کیا تھا، یعنی اس نے ایسی باتیں کی، میں تو اس کی باتیں سن کر ہی حیران ہو گیا کہ یہ واقعی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ جی ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ بس گاڑی کو دیکھتے ہیں، گاڑی کے مطابق جو ہے پیسہ بتا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں ڈالتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ڈالی ہے، کام نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں ہم نے کام کیا اور اس کے پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم آپ سب مل کر دعا کریں اللہ ان کی توبہ پر قائم رکھے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں مہینے میں 1 لاکھ سے زیادہ کما لیتا تھا، اور میرے اخراجات بھی پھر ایسے ہی تھے۔ اب میں نے اس بات سے توبہ کر لی ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ دھوکے بازی، یہ امانت میں خیانت نہیں کروں گا، لیکن مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ آخر میرے جو اخراجات ہیں وہ میں کیسے پورے کروں گا۔ اور میں نے آپ کو کہا نا، اس نے ایسی باتیں کی کہ میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ واقعی ایسا بھی کرتے ہیں یہ ہمارے مسلمان، کہ جی ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے یہی عرض کی، میں نے کہا کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اس توبہ پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس تھوڑے رزق میں وہ برکت عطا فرمائے گا کہ وہ کام جو آپ کیا کرتے تھے، جو آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، اللہ اس سے پورے کرے گا۔ لیکن وہ جو اخراجات جو ایکسٹرا ہو جایا کرتے تھے، جس کا آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ نہیں ہوں گے۔ جب آپ حلال اور طیب رزق کماؤ گے اور حلال طیب رزق استعمال کرو گے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک، ہم خود اپنے گریبان کے اندر اگر جھانکیں اور ان چیزوں پر غور کریں تو خود ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا پانی میں اور کتنا دودھ میں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار خود کیا بتاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا ہجرت کے موقع پہ، قاتل کھڑے ہیں گھر کے باہر سب کہ جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں اور ہم وار کریں گے، اور قاتل بھی کون ہے؟ ہر قبیلے کا ایک فرد، ایک نوجوان کھڑا ہے تاکہ کوئی قبیلہ کسی پر چڑھائی نہ کر سکے۔ بعد میں سب کو جمع کیا، سب مل کر بھائی یہ کرنا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں بھی فکر تھی تو امانت کی فکر تھی۔ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے ان کو بھی اس بات پر اتفاق تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد کی اور فرمایا کہ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ امانتیں ان کو دینا اور دینے کے بعد پھر تم یہاں سے آنا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ اور آج ہم نے یہی پڑھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ کو ماننے والا، آپ کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہے جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے، جو آپ کی پیروی کرنے والا ہے، جو آپ پر اپنی جان فدا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنے نعرے لگا لیں، باتیں کر لیں، وہ باتیں ہوں گی، وہ نعرے ہوں گے، ایسی باتیں، ایسے نعرے دنیا بھر میں لوگ کرتے رہیں، کر بھی رہیں، کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں میں سے نہیں بننا۔
ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا من الحمد للہ رب العالمین۔